رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ وما قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، مسلمان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے، اس بارے میں بیان ہے۔ وما کان لمؤمن، اور نہیں ہے لمؤمن کسی مومن کے لیے، ان یقتلا کہ وہ قتل کرے مؤمنا کسی مومن کو الا خطأ مگر غلطی سے ہو جائے تو وہ علیحدہ ہے۔ ومن قتل، اور جو قتل کرے مؤمنا کسی مومن کو خطأ غلطی سے، فتحریر رقبۃ تو ایک غلام آزاد کرنا لازم ہوگا، اس پر لازم ہوگا کہ وہ کیا کرے، ایک غلام آزاد کرے، غلطی سے اگر قتل ہو گیا تھا۔ مومنہ تین، مومن غلام کو، کس کو، مومن غلام کو آزاد کرے۔ ودیۃ مسلمۃ، اور دیت دینا مسلمۃ سپرد کی ہوئی، الی اہلہ ان کے گھر والوں کی طرف۔ دیت کا لغوی معنی کہ وہ مال جو مقتول کے وارثوں کو مقتول کی جان کے بدلے دیا جائے، یعنی کہ اگر کسی مسلمان یا ذمہ کافر کو قتل کرنے یا اس کے کسی عضو کو تلف کرنے کی وجہ سے جو مال معاوضہ دینا لازم آتا ہے، اس کو دیت کہتے ہیں۔ قتل کی دیت کا مال مقتول کے وارث آپس میں بطور میراث تقسیم کریں گے، جس طرح میراث تقسیم ہوتا ہے اسی طرح، ٹھیک ہے، دیت بھی دینی ہوگی۔ الی اہلی ان کے گھر والوں کی طرف، الا مگر، ان یہ کہ یصدقون وہ صدقہ کر دیں، وہ کیا کریں، یعنی کہ مقتول کے جو وارث ہیں وہ کہے کہ ہم تجھے نا اپنا حق معاف کرتے ہیں، لیکن کفارہ معاف نہیں کر سکتے۔ اپنا حق جو دیت ہے وہ تو معاف کر سکتے ہیں لیکن کفارہ معاف نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اسی وجہ سے کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ فَإِن کانا، پھر اگر کانا وہ ہو مقتول، من قوم دشمن قوم سے، من قومی عدوٍ دشمن قوم سے، لکم تمہارے لیے، وہوا اور وہ مقتول جو قتل ہوا ہے، مقتول خود مؤمن مومن ہو، فتحریر رقبۃ مؤمنۃ تو ایک غلام آزاد کرنا ضروری ہوگا، یعنی کہ جس کے رشتہ دار وہ کافر ہو، اس کو غلطی سے قتل کر دے لیکن ہو وہ خود مسلمان۔ اب اس صورت میں کفارہ واجب تو ہوگا، دیت واجب نہیں ہوگی۔ کیوں دیت واجب نہیں ہوگی؟ کیونکہ کافر رشتہ دار کو مسلمان کی میراث ملتی ہی نہیں ہے، اس وجہ سے دیت ہوگی نہیں، مومنۃ مومن کی۔ وَإِن کان، اور اگر ہو وہ مقتول من قوم بینکم تمہارے درمیان ایسی قوم سے، وبینہم ان کے درمیان میثاق معاہدہ ہو، فدیۃ تو دیت مسلمۃ سپرد کی ہوئی، الی اہلیہ ان کے گھر والوں کی طرف سے ہوگی۔ وتحریر رقبۃ مؤمنۃ اور ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا مومنہ، اور ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا مومنہ۔ فمن، یعنی کہ جو مسلمان اور کافروں کے درمیان معاہدہ ہو جائے کہ ہم آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، تم ہمیں نقصان نہیں پہنچانا، اب کسی سے قتل ہو گیا ان دشمنوں کا معاہدے کے بعد، تو دیت بھی دینی پڑے گی اور ان کو دیت بھی دینی پڑے گی اور غلام بھی آزاد کرنا پڑے گا۔ فمن لم یجد، پھر جو لم یجد نہ پائے غلام، جو غلام نہ پائے یعنی کہ غلام نہیں دے سکتا، فصیام شہرین تو 2 مہینے کے روزے رکھے، شہرین 2 ماہ کے روزے رکھے، متتابعین پے در پے، مسلسل لگاتار روزے رکھے، اگر بیچ میں سے ایک روزہ چھوڑ دیا تو دوبارہ سے رکھنے پڑیں گے۔ توبۃ من اللہ، یہ توبہ ہے من اللہ اللہ تعالیٰ سے، یہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کان ہے علیمن علم والا، حکیمن حکمت مارا۔ ومن یقتل اور جو قتل کر دے مؤمنا کسی مومن کو، متعمدا جان بوجھ کر قتل کر دے، فجزاؤ تو اس کا بدلہ جہنم ہے، خالدن ہمیشہ رہنے والا ہے، فی اس میں، وغضب اللہ اور غضب کیا اللہ نے، علیہ اس پر، ولعنہ اور لعنت کی اس پر، واعد لہ اور تیار کر رکھا ہے، عذابا عظیم اس کے لیے دردناک عذاب، جو مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اس کی یہ سزا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا،
اے ایمان والو اذا ضربتم جب تم چلو فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں فتبینوا تو خوب تحقیق کر لیا کرو ولا تقولوا اور نہ کہو لمن القا اس سے جو ڈالے الیکم تمہاری طرف سلام لستا کہ تم نہیں مومن کہ تم مومن نہیں ہو تب تغونا تم چاہتے ہو آرادت حیات دنیا دنیاوی زندگی کا ساز و سامان فائن دلّہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے مغانم غنیمت کے مال کثیر کذالک اسی طرح تم تھے من قبل اس سے پہلے فمن اللہ پھر احسان کیا اللہ نے علیکم تمہارے اوپر فتبینوا تو خوب تحقیق کر لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے بما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو خبردار لا یستوی القاعدون برابر نہیں ہے قاعدون جہاد سے بیٹھنے والے برابر نہیں ہے من المؤمنین ایمان والوں سے غیر اولی الضرر تکلیف عذر والوں کے علاوہ یعنی کہ عذر والوں کے علاوہ تکلیف والوں کے علاوہ والمجاہدون اور جہاد کرنے والے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں بھی اموالہم اپنے مالوں سے وانفسہم اور اپنے جانوں سے فضل اللہ فضیلت دی اللہ نے المجاہدین جہاد کرنے والے لوگوں کو بھی اموالہم اپنے مالوں کے ساتھ وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ علی القاعدین بیٹھے رہنے والوں پر درجات درجے ہیں وکلا وعد اللہ الحسنی اور سب سے وعدہ فرمایا اللہ نے الحسنی بھلائی کا وفضل اللہ اور فضیلت دی اللہ نے المجاہدین جہاد کرنے والوں کو علی القاعدین بیٹھے رہنے والوں پر اجرا عظیما بڑے ثواب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دی جو جہاد نہیں کیا جنہوں نے گھر بیٹھے رہے آگے نکالیں آپ شرمیت عامل کا وَالتَّاسِعُ مَا زَالَ وَالْعَاشِرُ مَا بَرِحَ وَالْحَادِي عَشَرَ مَنْ فَقَّ یہ والحادی عشرہ یہ مبتدا بنے گا منفق یہ ڈائریکٹ خبر بن جائے گی ٹھیک ہے صحیح ہے اور آگے والثانی عشرہ مبتدا ما فاتیہ یہ خبر ہے یہ ترجمہ نکالنا ہے آپ نے وقد یقال ما فاتا وما افتا وکل واحد من هذه یہ ترجمہ تو ہو گیا تھا آپ نے ترکیب یہ نکالنی ہے نا وقد یقال ما فاتا یہ اس کا کیا بنے گا اس کا نائب الفاعل بنے گا وما فاتا مطوف علیہ مل کر نائب الفاعل بن جائے گا ٹھیک ہے آگے وکل واحد من هذه الافعال الاربعۃ لدوام ثبوت خبرها لاسم مذ اور ہر ایک ان چار افعال میں سے اپنی خبر کو ثابت کرنے اپنی خبر کے ثبوت کے دوام کے لیے آتے ہیں اپنے اسم کے لیے اپنی خبر کے ثبوت کے دوام کے لیے آتے ہیں جب ہو قابلہ اس سے پہلے ترکیب میں کر دیتا ہوں کل مضاف واحد مضاف موصوف من جار حاضی مجرور اس میں اشارہ الافعال موصوف الاربعاتی صفت ٹھیک ہے الاربعاتی صفت موصوف اپنے صفت سے مل کر مشار الیہ اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر متعلق و ثابت اس میں فاعل ہوا ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر صفت موصوف صفت سے مل کر مضاف الیہ کل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ٹھیک ہے لام جار دوامی مجرور مضاف ثبوتی مصدر مضاف الیہ مضاف خبری مضاف الیہ مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ و ثبوت مضاف کا ٹھیک ہے آگے لام جار اسمی مجرور مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا لام حرف جار کا لام حرف جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو پر متعلق و ثبوت مصدر کے ٹھیک ہے آگے مضاف کیا ہے مضاف قابلہ فعل ہا ہوا ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل ہا ضمیر مفعول بھی فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ و مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی و ثبوت مصدر کے مفعول فی ہوا ثبوت مصدر اپنے مضاف الیہ مفعول فی اور متعلق سے مل کر مضاف الیہ و دوام مصدر کا دوام
مضاف اپنے مضاف سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر متعلق ہوا ثابت اسم فاعل کے، ثابت اسم فاعل ہوا ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ اور خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ آگے وہ یلزمھا النفی، یہ تو آپ نکال لو گے۔ آگے اور لازم ہے ان کو نفی، یعنی کہ نفی کے ساتھ آئیں گے، اس طرح کہ ما زال زید عالما، ما زال فعل ناقص زید اسم عالما خبر ہے، ان ما زال ما باریہ ما فاتیہ ما منفک، ان سب کا ترجمہ ہمیشہ ہے، ترکیب وہ آپ خود ہی کر لو گے، ٹھیک ہے۔ والثالث عشر لیس، یہ بھی کر لو گے۔ وہی للنفی مضمون الجملۃ فی زمان الحال، زمانہ حال میں مضمونہ جملے کی نفی کے لیے آتا ہے، لیسا جو ہے زمانہ حال میں مضمون جملے کی نفی کے لیے آتا ہے، یہ بھی کر لو گے آپ، پیچھے گزر چکی ہے، یہ مضمون کے متعلق ہوگا فی زمان الحال، ٹھیک ہے۔ آگے اور کہا ہے بعض نے فی کل زمان، ہر زمانے میں، اور بعض نے کہا ہے کہ ہر زمانے میں۔ آگے یہ جو ہے نا کالا فعل ہے، بعدہم اس کا فاعل ہے مضاف مضافلے میں نکل، فی کل زمان یہ جو ہے یہ فی جار کلی مجرور مضاف زمان مضافلے، مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق و ثابت فعل کے، ثابت فعل ہوا ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی ہوا ضمیر مبتدا محذوف کی، ہوا ضمیر یا ہاذہ ضمیر مبتدا محذوف کی، ہاذا ضمیر مبتدا ہوا ضمیر مبتدا محذوف کی، ہوا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ فعل اسمیہ خبری ہو کر مقولہ قول مقولہ سے مل کر وہی پیچھے، ٹھیک ہے جملہ۔ آگے مثل لیس زید قائما، ٹھیک ہے یہ کر لو گے۔ آگے وعلم ان تقدیم اخباری افعالی حاضر افعالی علی اسمائی جائز بابقاء عملیہ، تو جان کے ان کی خبروں کو، ان افعال کی خبروں کو مقدم کرنا ان کے اسماء پر جائز ہے، ان کے عمل کی بقا کے ساتھ، عمل باقی رہے گا، خبروں کو افعال پر مقدم کرنا جائز ہے، جس طرح کہ کان قائما زید، اب اسم پر خبر مقدم ہوئی کاما لیکن عمل تو کر رہا ہے، اور اسی پر باقیوں کو قیاس کرے۔ ترکیب میں کر دیتا ہوں، انا تقدیم سے، ان حرف مشبہ بالفعل، علم فعل ہے امر ہے، ان حرف مشبہ بالفعل تقدیم مضاف اخباری مضافلے، اخباری مضافلے، تقدیم مصدر مضاف اخباری مضافلے، مضاف حاضی مضافلے، موصوف افعال صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مضافلے ہوا، اخبار مضاف کا، اخبار مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مضافلے، تقدیم مصدر مضاف کا۔ آگے الا جار اسمائی مجرور مضاف ہا مضافلے، مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لا ہو کر متعلق و تقدیم مصدر کے، تقدیم مصدر اپنے مضافلے اور متعلق سے مل کر یہ کیا بنے گا، انا کا اسم بنے گا۔ آگے جائز اسم فاعل با جار ابقائی مجرور مضاف عملی مضافلے، مضاف ہا مضافلے، مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مضافلے، ابقائی مضاف کے، ابقائی مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لا ہو کر متعلق ہو، جائز اسم فاعل اپنے ضمیر فاعل متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہو جائے گی، ان حرف مشبہ بالفعل اسم اور خبر سے مل کر بطویل مفرد ہو کر فعل علم کا مفعول بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ مثل کان قائما زید، یہ ترکیب کر لو گے۔ آگے وعلی ھذا القیاس فی البواقی، اس کی ترکیب بھی آپ کر ہی لو گے، آسان ہی ہے، پیچھے بھی میں نے آپ کو کی، پھر میں کر دیتا ہوں، چلو۔ وعلی ھذا القیاس، علی جار ھذا مجرور، ھذا مجرور، ٹھیک ہے، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر متعلق و ثابت کے، ثابت اسم فاعل ہوا ضمیر فاعل متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ اور خبر مقدم، القیاس مصدر فی جار بواقی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لا ہو کر متعلق و قیاس کے، قیاس مصدر اپنے متعلق سے مل کر یہ مبتدا مؤخر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبری ہے۔ آگے آپ نے جو نکال کر آنا ہے ترجمہ نکال کر آنا ہے، ترکیب تو یہ والی، وَأَيْضًا تقدیم اخبارها على انفسها جائز سوا لیس وافعال التي كان في او اوائلها ما مثل قائما كان زید، وقال بعضهم تقدیم الاخبار على هذه الافعال ايضا جائز سوا ما دام اما تقدیم اسمائها عليها فغیر جائز۔ وعلم ان حکم مشتقات هذه الافعال كحكم هذه الافعال في العمل، النوع الحادي عشر افعال المقاربة، وانما سميت بهذا الاسم لانها تدل على المقاربة، وهي اربعة، اول اسا وهو فعل متصرف لدخول
تا التانیسی ساکنتی مثل نحو اسد وغیر متصرفن متصرفن۔ یہ اتنی تک آپ نے ترجمہ اور اچھی طرح سے نکال کر آنا ہے۔ آگے آپ منطق کا نکالیں۔ آگے آپ نے پیچھے سے اچھی طرح سے یاد کیا ہوگا اور شروع سے بھی آپ پڑھتے رہو۔ آگے نسبت کی 4 قسمیں۔ نسبت کی کتنی قسمیں؟ 4۔ نسبت تساوی، نسبت تباین، نسبت عموم خصوص مطلق، عموم خصوص من وجہ۔ کتنی قسمیں؟ تساوی، تباین، عموم خصوص مطلق، عموم خصوص من وجہ۔ تساوی وہ نسبت جو ایسی دو کلیوں کے درمیان پائی جائے کہ ان میں سے ہر ایک دوسری کلی کے ہر فرد پر سچی ہے۔ ہر فرد پر سچی ہے۔ دو کلیوں کے درمیان پائی جائے کہ ان میں سے ہر ایک دوسری کلی کے ہر فرد پر سچی ہے۔ جیسے انسان اور ناطق کے درمیان تساوی ہے۔ انسان اور ناطق کے درمیان نسبت تساوی ہے۔ اس کو متساویین بھی کہتے ہیں۔ کیا؟ اس کو متساویین بھی کہتے ہیں۔ یعنی کہ ہر انسان کو ہم ناطق کہہ سکتے ہیں اور ہر ناطق کو ہم انسان کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تساوی ہر انسان کو ناطق اور ہر ناطق کو انسان کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ آگے نسبت تباین وہ نسبت جو ایسی دو کلیوں کے درمیان پائی جائے کہ ان میں سے کوئی کلی بھی دوسری کلی کے کسی فرد پر سچی نہ آئے۔ کوئی کلی بھی دوسری کلی کے کسی فرد پر سچی نہ آئے۔ جیسے انسان اور پتھر، ان کے درمیان نسبت تباین ہے۔ ان کو متباینین بھی کہتے ہیں۔ ان کو متباینین بھی کہتے ہیں۔ ان کو کیا؟ متباینین بھی کہتے ہیں۔ یعنی کہ انسان پتھر کے کسی فرد پر سچا نہیں ہوتا اور پتھر انسان کے کسی فرد پر سچا نہیں ہوتا۔ یعنی کہ کسی پتھر کو ہم انسان نہیں کہہ سکتے اور کسی انسان کو ہم پتھر نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہے؟ آگے عموم خصوص مطلق۔ نسبت عموم خصوص مطلق وہ نسبت جو کلیوں کے درمیان، دو ایسی کلیوں کے درمیان پائی جائے کہ ان میں سے ایک کلی تو دوسری کلی کے ہر فرد پر سچی آئے لیکن دوسری کلی پہلی کے ہر فرد پر سچی نہ آئے بلکہ بعض پر سچی ہے۔ پہلی کلی دوسری کے ہر فرد پر سچی ہے اور دوسری کلی پہلی کے ہر فرد پر سچی نہ ہے، بعض پر سچی ہے۔ اس کو نسبت عموم خصوص مطلق کہتے ہیں۔ جیسے ولی اور عالم۔ ولی اور عالم کہ ولی پہلی کلی یہ عالم کے ہر فرد پر سچی آتی ہے کہ ہر ولی عالم ضرور ہے، اور دوسری کلی عالم یہ ولی کے ہر فرد پر سچی نہیں آتی کہ ہر عالم ولی نہیں ہوتا بلکہ بعض عالم ولی ہوتے ہیں، بعض عالم ولی نہیں ہوتے۔ عالم تو ہوتے ہیں، ولی نہیں ہوتے۔ یعنی کہ دوسری پہلی کے ہر فرد پر سچی نہیں آ رہی، عالم ہر ولی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ آگے یہ سمجھ لینا ہے آپ نے وضاحت سے۔ آگے ہے عموم خصوص من وجہ وہ نسبت جو ایسی دو کلیوں کے درمیان پائے جائے کہ ان میں سے ہر ایک دوسری کلی کے بعض افراد پر سچی آئے۔ ہر ایک پہلی کے بعض افراد پر سچی ہے۔ دو کلیوں میں سے پہلی کلی دوسری کے بعض افراد پر سچی ہے اور دوسری کلی پہلی کے بعض افراد پر سچی آئے۔ جیسے حیوان اور اسود، بعض حیوان کالے ہیں، بعض حیوان کالے نہیں ہیں، اور اسود میں سے بعض حیوان کالے ہیں، بعض نہیں ہیں، اور بعض اسود کالے ہیں، بعض اسود کالے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے؟ یہ یاد کرنا ہے۔ مزید وضاحت سے صبح میں آپ کو اچھی طرح سے سمجھاؤں گا۔ یہ نیچے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا لکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے 3 چیزیں آپ ذہن میں رکھنا کہ جہاں پر بھی عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہوگی وہاں پر 3 مادوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ کیا؟ 3 مادوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ جہاں پر عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہوگی 3 مادوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایک مادہ اجتماعی ہوتا ہے، 2 مادے افتراقی ہوتے ہیں۔ ایک مادہ اجتماعی ہوتا ہے، 2 مادے افتراقی ہوتے ہیں۔ یہاں پر عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہو وہاں پر 2 مادوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایک مادہ اجتماعی ہوگا، 2 مادے افتراقی ہوں گے۔ اجتماعی مطلب جمع ہونے والے، افتراقی مطلب جدا جدا۔ ٹھیک ہے؟ یہ یاد کرنا، اور باقی آپ نے یہ سارا حاشیہ اچھی طرح سے پڑھ کر آنا ہے۔ نیچے جو لکھا ہوا ہے سیدی اعلیٰ حضرت سے لے کر آخر تک یہ سارا اچھی طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ پڑھ کر آنا ہے۔ پھر آپ انشاءاللہ عز و جل کل آپ کو میں اچھی طرح سے اور بھی سمجھا دوں گا۔ ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اچھی طرح سے کر کے آنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ آگے نکالیں آپ نور الرضا کا۔ فصل فی واجب الصلاۃ، فصل نماز کے واجبات کے بارے میں ہے۔ کس میں؟ نماز کے واجبات کے بارے میں ہے۔ وَهُوَ 18 شیئا، اور وہ 18 چیزیں ہیں۔ 18 چیزیں نماز میں واجب ہے۔ کتنی؟
18 چیزیں. قراءۃ الفاتحہ، فاتحہ کا قراءت کرنا، سورۃ فاتحہ کا پڑھنا، قراءۃ الفاتحہ سورۃ فاتحہ کا پڑھنا. وضم سورۃ او ثلاث آیۃ فی رکعتین غیر متعینتین من الفرد وفی جمیع رکعات الوتر والنفل وتعیین قراءت فی الاولیین. وضم صورت اور چھوٹی صورت کا ملانا، او ثلاث آیت یا 3 آیتوں کا، یا 3 آیتوں کا، فی رکعتین پہلی 2 رکعتوں میں، من غیر متعینتین بغیر تعین کے، یعنی کہ 3 آیتیں تو پڑھے لیکن متعین نہ کرے کہ یہ 3 پڑھی تو نماز ہوگی، یہ 3 نہ پڑھی تو نماز نہ ہوگی، بلکہ مطلقاً جو ان سی مرضی پڑھے. ٹھیک ہے. اور ہر رکعت میں ایک ہی قرات کرنا، یہ مکروہ تنزیہ ہے، میں پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا. من الفرض، فرض سے، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں، وفی جمیع رکعات الوتر اور وطر کی تمام رکعتوں میں، اور وطر کی تمام رکعتوں میں، والنفل اور نفل کی تمام رکعتوں میں، وتعیین القراءت اور قرات کو متعین کرنا، فی الاولیین پہلی 2 میں، پہلی 2 میں، 2 رکعتوں میں قرات کے لیے پہلی 2 رکعتیں متعین ہیں، یعنی کہ قرات کے لیے باقی ان کے علاوہ میں پہلی 2 رکعتیں متعین ہیں، 2 رکعتوں میں قرات کرنا یہ ضروری ہے وطر اور نفل کے علاوہ. وتقدیم الفاتحہ علی السورۃ اور مقدم رکھنا فاتحہ کو سورت پر، سورت پر فاتحہ کو مقدم رکھنا، یعنی کہ پہلے سورت فاتحہ پڑھنا پھر اس کے بعد دوسری سورت پڑھنا، اس طرح یہ بھی واجب ہے پہلی سورت فاتحہ کو پڑھنا. وضم الانف للجبہۃ فی السجود اور ملانا ناک کو پیشانی سے سجدے میں، سجدے میں ناک اور پیشانی دونوں رکھنا یہ بھی واجب ہے. والاتیان بالسجدۃ اور لانا بالسجدۃ الثانیۃ دوسرے سجدے کو، فی کل رکعت ہر رکعت میں، قبل الانتقال لغیرہ اس کے علاوہ کے لیے منتقل ہونے سے پہلے، ہر رکعت میں اس کے علاوہ کے لیے منتقل ہونے سے پہلے یعنی کہ 2 سجدے کرنا، پہلی رکعت میں ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا، دوسری رکعت میں جانے سے پہلے دوسرا سجدہ کرنا یہ بھی کیا ہے واجب ہے. والاطمینان اور اطمینان سے فی الارکان ارکان کو ادا کرنا، تمام ارکان کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا یہ بھی واجب ہے. وقعود الاول اور قعدہ اول یہ بھی واجب ہے تشہد کی مقدار تک. وقراءۃ التشہد فیہ اور تشہد کا پڑھنا اس میں یہ بھی واجب ہے، تشہد کا عبد و رسول تک پڑھنا یہ بھی واجب ہے، اور قعدہ اول کرنا یہ بھی واجب ہے فی الصحیح، صحیح ترین قول میں. وقراءتہ اور اس کا پڑھنا، فی الجلوس الاخیر آخری میں بیٹھنے میں، آخری قاعدے میں پڑھنا یہ بھی کیا ہے واجب ہے، اور اتنی مقدار بیٹھنا یہ بھی کیا ہے واجب ہے. آخری قاعدہ فرض ہے اور اس میں تشہد پڑھنا یہ واجب ہے، تشہد پڑھنا واجب ہے. والقیام الی الثلاثۃ اور قیام کرنا تیسری کی طرف، من غیر تراخ بغیر تخیر کیے، بعد التشہد تشہد کے بعد، تشہد کے بعد بغیر تخیر کیے تیسری رکعت کی طرف قیام کھڑا ہونا بغیر تخیر کیے، یعنی کہ تشہد پڑھ لیا فوراً تیسری رکعت کی طرف کھڑا ہو جانا چاہیے، یہ بھی واجب ہے. ولفظ السلام دون علیکم اور لفظ سلام کہنا نہ کہ علیکم کہنا، لفظ سلام 2 مرتبہ کہنا یہ بھی کیا ہے واجب ہے، علیکم واجب نہیں ہے، صرف السلام السلام یہ کیا ہے واجب ہے. وقنوت الوتر اور وطر کی قنوت پڑھنا، دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی کیا ہے واجب ہے. وتکبیرات العیدین اور عیدین کی تکبیرات کہنا یہ بھی واجب ہے، یعنی کہ 6 تکبیریں جو عیدین میں ہوتے ہیں وہ بھی واجب ہے. وتعیین تکبیر الافتتاح کل صلاۃ اور ہر نماز کے شروع میں تکبیر کو متعین کرنا یہ بھی واجب ہے، یعنی کہ ہر نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہنا یہ بھی واجب ہے. لال عیدین نہ کہ عید میں خاص طور پر، یعنی کہ خاص طور پر صرف عید میں واجب نہیں ہے بلکہ ہر نماز کے شروع میں تکبیر کہنا واجب ہے. وتکبیر
تکبیرۃ الرکوع فی ثانیۃ العیدین، اور عیدین کی دوسری رکعت میں رکوع کی تکبیر کہنا واجب ہے۔ یعنی کہ 3 تکبیریں کہہ لیتے ہیں نا، اب 3 تکبیریں تو کہنی اللہ اکبر کہہ کے، اللہ اکبر کہہ کے، اللہ اکبر، پھر اس کے بعد چوتھی تکبیر جو رکوع کی تکبیر ہوگی وہ کہنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے، وہ کہنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور واجب کا لغوی معنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، واجب کا لغوی معنی لازم ہونا ہے، کیا ہونا ہے؟ لازم ہونا ہے۔ اور اصطلاح شریعت میں اس لازم چیز کو کہتے ہیں، اصطلاح شریعت میں اس لازم چیز کو کہتے ہیں جس کی دلیل میں کچھ شبہ ہو، کیا ہو؟ کچھ شبہ ہو، شک ہو۔ واجب کا حکم یہ ہے کہ اگر واجب جان بوجھ کر چھوڑ دیا جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ واجب اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا جائے تو نماز کیا ہوگی؟ فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر واجب بھول کر رہ جائے، کیا ہو جائے؟ بھول کر چھوٹ جائے، واجب بھول کر چھوٹ جائے، بھول کر نہ پڑھا جائے تو پھر نماز سجدہ سہو سے درست ہو جائے گی۔ نماز کیا ہوگی؟ سجدہ سہو کے ذریعے نماز درست ہو جائے گی اگر بھول کر پڑھا جائے، لیکن اگر جان بوجھ کر چھوڑ جائے تو پھر نماز فوراً ہی فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور نصاب المنطق کا ہر روز دہراتے رہنا۔ ٹھیک ہے، پڑھا۔